آج آپ کے سامنے ہماری کانفرنس کا جو عنوان ہے اہل حدیث کانفرنس، اس حوالے سے چند گزارشات کو رکھنا ہے کہ میں اور آپ ابھی مولانا بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے ذکر کر رہے تھے حضرت ابو بکر کا، کہ حضرت ابو بکر معراج کے واقعے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا بات کی تصدیق کرتے ہیں، بات کو بڑا مانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بنیادی طور کے اوپر ابو لہب میں اور ابو بکر میں صرف ایک اسی نقطے کا فرق ہے جو بھائی یاسین بیان کر رہے تھے۔ کیا کہہ کے گئے ہیں؟ ابو لہب کو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ رسول اللہ کی ذات کا منکر تھا، ابھی انہوں نے ایک اور گفتگو میں ایک نقطہ بیان کیا کہ کفار مکہ اور قریش مکہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ الصادق جا رہا ہے، الامین جا رہا ہے۔ ذات کا اختلاف موجود نہیں تھا۔ اختلاف کس بات کے اوپر ہوا؟ بات کے اوپر ابو لہب نے اپنا گھر رسول اللہ کے گھر کے قریب اس طرح بنایا تھا کہ سب سے پہلے صبح اٹھتے ہی اگر میری نظر پڑے تو کس پہ پڑے؟ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ پڑے۔ آپ اس مہینے میں بہت سی روایات سنیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے اوپر ابو لہب نے لونڈیوں کو آزاد کیا۔ ذات کا منکر نہیں تھا، ذات کے بارے میں اختلاف نہیں تھا۔ ذات کے منکر کفار مکہ اور قریش مکہ بھی آپ کو صادق اور امین سمجھتے تھے۔ اختلاف کہاں پیدا ہوا؟ اختلاف وہاں پیدا ہوا جو واقعہ بھائی نے بیان کیا۔ امیہ بن حلف، ابو جہل آج اس زوم میں بیٹھے ہیں کہ آج ابو بکر کو پکڑ لیں گے اور ابو بکر سے پوچھیں گے کہ کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ ایک ہی رات میں فلسطین چلا گیا، پھر 7 آسمانوں پہ چلا گیا، پھر 7 آسمانوں سے اتر آیا اور ابھی رات کا پہر باقی تھا، آج انہوں نے یہ بڑا اپنی طرف سے پتہ کھیلا۔ ابو بکر کیا یہ ممکن ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہہ دیا یہ ممکن نہیں ہے۔ کہا پھر آپ کے صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے ہیں؟ میرے بھائیوں، آپ کا اور میرا منہج، آپ کا اور میرا عقیدہ، آج کی کانفرنس کا جو عنوان ہے، میں یہاں سے بات شروع کرتا ہوں، وہ یہ ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا آپ کا منہج بیان کر رہے ہیں کہ اگر یہ بات ویسے تو عقل میں نہیں آتی، لیکن اگر یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے تو میرا ایمان کہتا ہے یہ بات سچ ہے۔ یہ ہمارا اختلاف ہے۔ اگر بات رسول اللہ کی سچ ہے، حق ہے، تم ذات کے پیچھے پڑے ہو۔ ذات بھی ابو بکر نے بڑی مانی، لیکن ساتھ میں بات بھی بڑی مانی۔ میرے بھائیوں، یہ بات رسول اللہ کی بات کی جو اہمیت ہے، علماء بیٹھے ہیں، مشائخ بیٹھے ہیں، وہ تفصیلاً آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن ایک حدیث، صرف ایک حدیث آپ سن لیجئے، رسول اللہ کی بات کی اہمیت آپ کے ذہن میں آ جائے گی اور اس کو یاد کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حج کی فضیلت بیان کی، حج کے بارے میں بات کی۔ ایک صحابی کے ذہن میں سوال آ گیا، سوال کا آ جانا اچنبے کی بات نہیں ہے کہ حج کی یہ فضائل بیان ہو رہے ہیں، افی کلی عامن یا رسول اللہ، کیا یہ حج بندہ مومن کے اوپر، صاحب استطاعت کے اوپر ہر سال کے لیے فرض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کے اس سوال کو اگنور کر دیا، پھر پوچھا، پھر اگنور کیا، پھر پوچھا، پھر اگنور کیا۔ کچھ وقت گزر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب بلاؤ جو سوال کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، آپ کا اور میرا منہج کیا ہے؟ اس کو بلاؤ جو سوال کرتا تھا۔ اس کو بلایا گیا۔ آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا حج ہر سال کے لیے صاحب استطاعت کے اوپر فرض ہے؟ لو قلت نعم لوجبت، اگر میرے منہ سے صرف نعم، 3 حرف اردو میں جی ہاں، صرف جی ہاں نکل جاتا تو میری امت کے اوپر ہر سال کے لیے فرض ہو جاتا۔ دین یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اگر نکل جاتا کہ ہاں، جی ہاں، نعم، تو یہ واجب ہو جاتا۔ اور وَلَوْ وَجَبَتْ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اگر واجب ہو جاتا تو تم اس کی استطاعت نہ رکھتے۔ ہم نے علماء سے یہ آیت تو سن لی، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، جب بھی بولتے ہیں وحی کے
تابع ہو کے بولتے ہیں. یہ بات ہم نے سمجھ لی، لیکن اس سمجھنے کے باوجود آپ کے اور میرے ذہن میں کچھ اشکالات ڈالے جاتے ہیں، کچھ وسوسے ڈالے جاتے ہیں، کچھ وہم ڈالے جاتے ہیں، کچھ اوہام ڈالے جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو زندگیاں جی. آج جتنا بھی انکار حدیث کا فلسفہ ہے، جتنا بھی استحقار حدیث کا فلسفہ ہے یا استخفاف حدیث کا فلسفہ ہے، وہ سارے کا سارا اس بنیاد کے اوپر کھڑا ہے. انکار حدیث کا سارا فتنہ اس بنیاد کے اوپر کھڑا ہے. رسول اللہ بشر ہیں، اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو بشری تقاضے کے تحت کی ہے، کبھی نبوی تقاضے کے تحت کی ہے. میں غامدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا چاہتا ہوں، ایک بشری زندگی ہے، ایک نبوی زندگی ہے. کیجئے ڈیوائیڈ. کون فیصلہ کرے گا یہ حکم نبوی ہے، کون فیصلہ کرے گا یہ حکم بشری ہے، کون فیصلہ کرے گا؟ یہی اشکال آپ حیران رہ جائیں گے جو آج معاشرے میں حدیث کے خلاف پروپوگنڈا اور حدیث کی اہمیت اور آپ کے منہج کو نشانہ بنانے کی کوشش کرنے کے جتنے بھی طریقے ہیں، یہ وسوسے اس دور میں بھی ڈالے گئے. عبداللہ بن عمر بن العاص کو یہی وسوسہ قریشیوں نے ڈال دیا تھا. رسول اللہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا. رسول اللہ بھی بشر ہیں، کبھی خوشی میں کلام کرتے ہیں اور کبھی غصے میں کلام کرتے ہیں، اور تو ہر بات لکھ لیتا ہے. وہ رسول اللہ کی سب سے زیادہ حدیثیں لکھی ہوئی انہی کے پاس موجود تھی، لکھی ہوئی. یہ انہوں نے ان کو وسوسہ ڈال دیا تو انہوں نے لکھنا ترک کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، کہا عبداللہ تو پہلے لکھا کرتا تھا، اب میں دیکھ رہا ہوں تو لکھا نہیں کرتا. بات لمبی چوڑی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ مجھے قریشیوں نے بات کہی ہے کہ آپ بشر ہیں، آپ کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی غمی میں ہوتے ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، تو میں ہر بات لکھ لیتا ہوں، تو اس کے بعد اس بات کے بعد میں لکھنا بند کر چکا ہوں. اکتب اکتب فوالذی نفسی بیدی. میرے بھائیو، یہ میرا اور آپ کا منہج ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لکھا کر، لکھا کر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ما یخرج منہ الا حق. اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا. یہ بات بھی سمجھ آ گئی، لیکن بات مکمل ابھی تک دماغ میں نہیں اتری. رسول اللہ کا کلام وہی کتاب ہے، رسول اللہ کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ حق کے علاوہ نہیں. تو رسول اللہ کا جو حکم ہے، کیا وہ اللہ کا حکم نہیں ہے؟ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ. میرے بھائیو، صرف ایک یہ آیت یاد کر لو، انکار حدیث والوں کے منہ کے اوپر ایسا تماچا ہے قیامت تک بھی جواب نہیں دے سکتے. قرآن پاک کی کیا آیت ہے؟ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها. رسول، یہ لمبا چوڑا واقعہ ہے، مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا فلاں یہ جو یہودیوں کی بستی ہے، اس کے سامنے کی بعض جھاڑیاں کاٹ دو، بعض درخت چھوڑ دو، بعض کھجور کے تنے کاٹ دو، بعض چھوڑ دو. حکم کس نے دیا؟ رسول اللہ نے. حکم کس کو دیا؟ صحابہ کو. کس نے دیا؟ رسول اللہ نے. کس کو دیا؟ صحابہ کو. اب جب صحابہ نے کاٹ لیا تو یہودیوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا، یہ کیسا رسول ہے، کیسا پیغمبر ہے، درخت کاٹ رہا ہے، یہ ہے وہ. اشکال ڈالا، وہم ڈالا، وسوسہ ڈالا. یہاں پہ جب وسوسہ ڈالنے کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ کی حدیث کے بارے میں، رسول اللہ کے حکم کے بارے میں کیا بیان کیا؟ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ. کہیے فباذن اللہ. نہیں تم نے جو درخت کاٹے، نہیں تم نے جو چھوڑے، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. جب رسول اللہ کا حکم اللہ کا حکم ہو، جب رسول اللہ کا قول، اس کے اندر کسی باطل کی آمیزش نہیں ہو سکتی. جب رسول اللہ کا فرمان دین اور حجت ہو، پھر آپ کسی کی رائے، کسی کے اجتہاد، کسی کی فقاہت کو رسول اللہ کے سامنے جب پیش کرتے ہیں تو آپ کا ایمان ڈولتا نہیں. حضرت عمر نے ایک مرتبہ زندگی کے اندر، صلح حدیبیہ کا بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے، تفصیلی گفتگو آپ سے کرنی تھی، لیکن میرے بھائیوں، گجرانوالہ کے اندر بھی کچھ ساتھی منتظر ہیں، وہاں بھی جا کے گفتگو کرنی ہے. صلح حدیبیہ کا سارا واقعہ آپ کے ذہن میں، حضرت عثمان یہ وغیرہ سارا واقعہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لی. صلح کرنے کے بعد
हजरत उमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आ गए कि आपने ये कैसी शरायत पे सुलह की है, क्या हम हक पे नहीं है? हक पे। क्या वो बातिल नहीं है? बातिल है। तो फिर अल्लाह के रसूल, मफहूम ये है कि आपने ऐसी शरायत, उम्रा करने आए अगले साल आए, कैदी आजाद हो वापस कर दिया जाए, कोई आए तो उसको वापस किया जाए वगैरह, ये सारी शरायत आपके जहन में होंगी। एक दफा जिंदगी में हजरत उमर ने अपनी राय को रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? इन्नी रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूं। हजरत उमर कहते हैं फिर उम्र बीत गई, फिर जिंदगी के माहो साल बीत गए, फिर जिंदगी ने उसके बाद बड़ी लंबा अरसा वफा की। अल्लाह की कसम नेकियां करता रहा, जिहाद करता रहा, सदका देता रहा, सिर्फ इस एक वजह से कि उस दिन रसूलुल्लाह के सामने जो अपनी राय पेश कर दी है, अल्लाह मेरी ये खता मुआफ कर दे। आप राय की बात करते हैं, आप पूरे के पूरे फतवे दे दें हदीस रसूल के खिलाफ, आप रसूलुल्लाह की हदीस को कुछ ना समझें, ईमान जाया नहीं होता। और नबी के सहाबा का जो फतवा है, हजरत हुदैफा बिन यमान का आपको मैं फतवा सुनाऊं, आप हैरान रह जाएंगे। हल्लाद बिन राफे एक मर्तबा रसूलुल्लाह की बारगाह में आए, सलाम पेश किया, पहले 2 रकत मस्जिद की जो नमाज होती है, मस्जिद में आए, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद सलाम किया। रसूलुल्लाह ने कहा इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, वापस लौट जा, वापस लौट जा, तूने नमाज नहीं पढ़ी। फिर पढ़ी, फिर कहा वापस लौट जा, तूने नमाज नहीं पढ़ी, फिर पढ़ी। मुतअद्दिद मर्तबा हुआ। खल्लाद कहने लगे अल्लाह के रसूल, मुझे इससे बेहतर आती ही नहीं है, मुझे बता दीजिए कि कैसे पढ़नी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब तू रुकू करे इत्मीनान किया कर, जब तू सजदा करे इत्मीनान किया कर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खल्लाद बिन राफे की ऐबदार नमाज कबूल नहीं है। मैं और आप, अभी कुर्बानी कुछ अरसा पहले गुजरी है, हमारी मस्जिद में कोई भी नमाजी आए ना, यार नमाज तो पढ़दा ना, मौलवी हाजी साहब नमाज पढ़ते पढ़न दियो, मौलवी साहब नमाज पढ़ते पढ़न दियो, यार तुसी हदीसां लै आंदे हो, उन्होंने नमाज तो पढ़न दियो। ये बात आम है कि नहीं? नमाज जैसे पढ़ता पढ़ लो, ईमानदारी से बताओ। अगर कुर्बानी के अय्याम में कोई बंदा जानवर लेके आपके सामने आए, उसकी टांग कटी हो, उसका सींग टूटा हो, उसकी टांग कटी हो, उसका सींग टूटा हो, ऐब नजर आ रहा होगे, आप कहेंगे यार हाजी साहब चलो कुर्बानी ते कार ने करन दियो? कहोगे की कहोगे? ऐबदार कुर्बानी, ऐबदार कुर्बानी है, ये कुर्बानी कबूल नहीं होगी। ऐबदार कुर्बानी तो कबूल नहीं, लेकिन जिंदगी बीत जाए, ऐबदार नमाजें कबूल हैं। रसूलुल्लाह की हदीस के खिलाफ पढ़ी जाने वाली नमाजें कबूल हैं। हुदैफा बिन यमान के सामने इसी तरह एक शख्स आया, उसने नमाज को अदा किया। हुदैफा ने कहा मुंजुकम तुसल्ली हाकदा, कब से ऐसी नमाज पढ़ रहे हो? कहा जब से पढ़ना शुरू की है ऐसे ही पढ़ता हूं। कहा मा सल्लैतल आन, अभी तक तूने एक भी नमाज नहीं पढ़ी, अगर तू इसी तरह नमाज पढ़ते हुए फौत हो गया तो तू फितरत के ऊपर नहीं मरेगा। 40 साल एक बंदा नमाज पढ़ रहा है और उसकी नमाज में सिर्फ एतदाल की सुन्नत मौजूद नहीं है, जैसे खल्लाद बिन राफे के अंदर नहीं थी। रसूलुल्लाह ने उनकी ऐबदार नमाज को वापस लुटा दिया। इसी तरह यह किसी मौलवी का फतवा नहीं, किसी मुफ्ती का फतवा नहीं है, किसी फकीह का, किसी मौलवी का फतवा नहीं है, किसका? सहाबी के रसूल का फतवा कि तूने 40 साल में एक भी नमाज नहीं पढ़ी। और दूसरी तरफ हदीस के मुताबिक, जरा हदीस निसाई के ऊपर गौर कीजिए, एक बंदा नमाज पढ़ रहा है, 40 साल तक पढ़ी, कबूल नहीं है, और दूसरी तरफ हदीस के अल्फाज है जिसने रसूलुल्लाह की तरह वुदू बनाया, सिर्फ 2 रकतों को अदा किया। किस तरह? शर्त क्या है? रसूलुल्लाह की तरह वुदू किया, रसूलुल्लाह की तरह नमाज पढ़ी। वो ऐसे हो गया जैसे आज ही मां के पेट से पैदा हुआ है। सिर्फ 2 रकत रसूलुल्लाह के मुताबिक पढ़ने वाले के सारे गुनाह माफ। मेरे भाइयों, ये वो मनहज है। आज रबीउल अव्वल आ गया, आज बहसें शुरू हो जाएंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने यौम पैदाइश के ऊपर खुशी को मनाया, सेलिब्रेट किया। हफ्त रोजे के तहत क्या कहा? मैं पीर को पैदा हुआ, मैं पीर को रोजा रखता हूं, मैं पीर को पैदा हुआ, मैं पीर को।
میں پیر کو پیدا ہوا، میں پیر کو نہیں میں عید مناؤں گا۔ رسول اللہ پیر کو روزہ رکھتے ہیں، میں عید مناؤں گا۔ معاذ اللہ، اس بات کے اندر اتنا بڑا فتنہ ہے کہ بعین اس سے ملتی جلتی بات امام مالک کے سامنے ایک شخص لے کے آیا تھا، صحیح سند سے یہ واقعہ بھی مذکور ہے۔ امام مالک کے پاس آ کے کہنے لگا ہے، امام مالک میں مسجد النبوی سے احرام پہننا چاہتا ہوں اور میں مسجد النبوی سے تلبیہ پکارنا چاہتا ہوں۔ احرام آپ پہن سکتے ہیں، لیکن جو عمرے کی نیت ہے وہ میں مسجد النبوی سے کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بیر علی سے پہنتے تھے، ذی الحلیفہ سے پہنتے تھے، وہاں سے نیت کرتے تھے۔ اے امام مالک، میرے بھائیو یہ ایک واقعہ سمجھ لیجئے، یہ سارے باطل فلسفے مٹ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بیر علی سے تلبیہ کہتے تھے۔ اے امام مالک، مسجد النبوی کی یہ فضیلت ہے، اس میں روضۃ من ریاض الجنہ ہے، اس میں ایک نماز 1000 کے برابر ہے، یہ مدینہ الرسول ہے، یہاں پہ جو ہے دجال نہیں آ سکتا، طاعون نہیں آ سکتا۔ اب میری نیت ہے، مجھے بیر علی کی حدیث سے کوئی فضیلت نہیں ملی اور مسجد النبوی کی فضیلت ثابت ہے، یہاں پہ نماز 1000 نماز سے بہتر ہے، یہاں پہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے۔ اب میری نیت ہے کہ میں مسجد النبوی سے تلبیہ پکاروں گا۔ امام مالک نے جو جواب دیا وہ میرا اور آپ کا منہج ہے، وہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے۔ وہی بات آج آپ نے لوگوں کو جواب میں کہنی ہے۔ امام مالک نے کہا ڈر جا، تو فتنے میں مبتلا ہو چکا ہے، اور فتنے میں مبتلا ہونے کی ان کے پاس دلیل ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ کی آیت۔ کہا میں کیسے فتنے میں مبتلا ہو رہا ہوں؟ کہا تو ایک ایسے عمل کی فضیلت بیان کر رہا ہے اور ایک ایسے عمل کو افضل مانتا ہے، تیرا عقیدہ یہ ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ کو علم نہیں تھا اور تجھے علم ہو گیا۔ یہ فضیلت جو مسجد النبوی کی تھی یہ رسول اللہ کے علم میں تھی، انہوں نے یہاں سے احرام کیوں نہیں پہنا؟ تیرے فتنے میں مبتلا ہونے کو یہی کافی ہے کہ تو کسی ایک ایسی چیز کی فضیلت بیان کر رہا ہے کہ رسول اللہ اس کی فضیلت سے آگاہ نہیں تھے۔ میرے بریلوی بھائی ذرا غور کریں، ذرا فکر کریں۔ رسول اللہ نے پیدائش کے دن روزہ رکھا، رسول اللہ نے پیدائش کے دن روزہ رکھا، آپ کہتے ہیں ہم نے عید منانی ہے، یہ فضیلت اور اجر و ثواب کی بات ہے۔ میرے بھائیو، کیا رسول اللہ اس فضیلت سے محروم رہ گئے؟ کیا رسول اللہ کو اس کی فضیلت علم نہیں تھی؟ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کیا سمجھا؟ اور میرے بھائیو، رسول اللہ کی ذات تو اتنی بلند اعلیٰ ہے، اللہ کی قسم علماء بیٹھے ہیں، آپ ان سے بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں، جب تک قرآن پاک کی آیت کی بھی تشریح رسول اللہ نہ کر دے وہ تشریح حجت نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی اپنے عقل، اپنے فہم، فراست سے غامدی کی طرح ہم قرآن پاک کو صرف لغت سے سمجھیں گے، کدھر سے سمجھیں گے؟ لغت سے، عربی زبان سے سمجھیں گے اور صرف لغت سے سمجھیں گے، حدیث کو منہا کر کے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، رسول اللہ صرف شارع نہیں ہے، شارح بھی ہیں۔ رسول اللہ قرآن کی تشریح جو کریں گے وہی تشریح مانی جائے گی۔ ایک آیت آپ منکرین حدیث کے سامنے رکھ لیجئے، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تمہارے پہ کوئی حرج نہیں، تم نمازوں کو قصر کر لیا کرو اگر تمہیں کفار کے حملے کا خطرہ ہو۔ یہاں پہ قرآن پاک میں جو قصر نماز ہے اس کی اجازت ان خفتم اس کے ساتھ خاص کی گئی ہے کہ نہیں؟ اگر تمہیں کفار کے حملے کا خطرہ ہو تو نمازوں کو قصر کر لیا کرو۔ حضرت عمر کے پاس ایک بندہ آ گیا تھا اور آ کے کہنے لگا کہ اے عمر، اب تو کفار کے حملے کا خطرہ نہیں رہا، اب ہم نمازیں قصر کیوں کرتے ہیں؟ اب آپ آرڈیننس جاری کریں کہ نمازیں قصر نہیں ہوں گی۔ تو حضرت عمر نے کیا جواب دیا تھا؟ عجبت مما عجبت، جس بات پہ تو تعجب کا اظہار کر رہا میں نے بھی تعجب کا اظہار کیا تھا، میں رسول اللہ کی بارگاہ میں گیا تھا یہی بات لے کے جو تو میرے پاس لے کے آیا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا تھا میرے بھائیو، رسول اللہ ہی کی تشریح مانی جائے گی۔ اگر انکار حدیث والے جمع ہو جائیں نماز قصر کو ثابت کرنے کے لیے تو یہاں پہ نماز قصر قرآن پاک میں کس چیز کے ساتھ خاص ہے؟ کفار کے حملے کے ساتھ، ان کے فتنے کے ساتھ، ان کے خوف کے ساتھ۔ میں رسول اللہ کے پاس گیا تھا، رسول اللہ نے کہا تھا یہ اللہ نے تمہیں صدقہ دیا، اس کو قبول کرو۔
आयतों की तफहीम, आयतों के मानी। हजरत उमर ने पहले क्या कहा, अजिब तू मिम्मा अजिबता। हजरत उमर जैसा फकीह भी कुरान पाक को बराह रास्त समझता है तो गलती का इम्कान है। कुरान पाक की आयात भी अगर समझी जाएंगी तो कैसे समझी जाएंगी, रसूलुल्लाह की तशरीह के जरिए से। अल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अमनु व हुम मुहतदून। मुसलमानों के लिए और सहाबा के लिए ये आयत बड़ी संगीन थी, बड़ी सख्त थी कि अल्लाह के रसूल ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई बंदा अपनी जान के ऊपर जुल्म न करे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए कहा था, तुमने कुरान को क्या समझा, इससे मुराद इन शिरका लज़ुल्मुन अदीम है कि जिसके ईमान में शिरक की आमेजिश नहीं होगी इंशाअल्लाह वो अमन में भी रहेगा और वो राह रास्त में भी रहेगा। और ये मिसाल एक नहीं है, उलमा बैठे पूछ सकते हैं। अदी बिन हातिम ने कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वद। अदी बिन हातिम ने जब कुरान पाक की ये आयत नाज़िल हुई, कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुम, जब ये कुरान पाक की आयत नाज़िल हुई, ये सच्चा वाक़या है, तो उन्होंने 2 धागे अपने सिरहाने में रख लिए थे। कुरान की आयत का तर्जमा, जब तक सफेद धागा स्याह धागे से अलग ना हो जाए। गामदी साहब लुगत के जरिए कुरान पाक को अदी बिन हातिम सहाबी रसूल ने समझने की कोशिश की, अपने सिरहाने के ऊपर 2 धागे रख दिए और खाते पीते रहे जब तक सफेद धागा नजर ना आना शुरू हो गया, काला धागा नजर ना आना शुरू हो गया। रसूलुल्लाह को खबर मिली, मुस्कुराना शुरू हो गए, कहा इससे मुराद फजर के 2 धागे हैं, एक फजर की सफेदी है और एक रात की स्याही है। कुरान पाक को भी अगर कोई शख्स बराह रास्त ये दावा करे कि मैं समझ सकता हूं रसूलुल्लाह के बगैर, सिर्फ कुरान काफी है, सिर्फ कुरान काफी है, तो रसूलुल्लाह के बगैर मन यअमल सुअन युजदा भी, हजरत अबू बकर का वाकया है। अल्लाह के रसूल, ये कैसी आयत उतर आई कि जो बंदा बुरा अमल करेगा उसको उसका बदला मिलेगा, ये बड़ी सख्त आयत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराना शुरू हो गया। अबू बकर अलस्ता तहज़न अलस्ता तमरज़, क्या तू बीमार नहीं होता, क्या तुझे गम नहीं आता। और बंदा मोमिन का तो एक एक गुना झड़ना शुरू हो जाता है। अगर कांटे के बराबर भी, सुई के बराबर भी उसको कोई चीज दिल के अंदर भी चुभन महसूस हो ना किसी चीज की, उससे भी गुनाह माफ हो जाते हैं। अबू बकर, गुनाहों मुसलमानों के माफ होते हैं इस्तगफार से भी और बीमारियों के आ जाने से। मेरे भाइयों, ये बात तो है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हुज्जत है, दीन है। उलमा बैठे हैं, हदीस जिब्रील बयान करके अपनी आखिरी बात को करूंगा। आप सब ने हदीस जिब्रील सुनी होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, साहबा उसको नहीं थे पहचानते, तो उन्होंने समझा मुसाफिर है, लेकिन कपड़ों से सफर के आसार नहीं थे मिल रहे। खैर वो एक अजाबतों की दास्तां है, पूरी की पूरी हदीस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके पूछने लगा, ईमान क्या है, इहसान क्या है, इस्लाम क्या है। अब रसूलुल्लाह से सवाल पूछ रहा है। सवाल पूछने का मतलब ये है कि मुझे जवाब नहीं आता, लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं तो कहता सदकता, आपने सच फरमाया, जैसे जवाब पहले से आता है। पहले सवाल कर रहा है कि जैसे जवाब नहीं आता, लेकिन जब रसूलुल्लाह जवाब देते हैं तो आगे से तस्दीक करता है जैसे पहले से पता है। साहबा हैरान रह गए, ये क्या मामला है। फिर वो जो नबी करीम के सामने बैठे, इस हदीस के ऊपर हजरत हाफिज शरीफ हाफिज़हुल्लाह और जो हदीस के शारिहीन हैं बड़े बड़े लंबे तवील लेक्चर देते हैं। मैं सिर्फ मुख्तसर जो एक नुक्ता यहां से निकलता आपके सामने रखना चाहूंगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब का भी नुक्ता है, एहतराम का भी है, उनके सामने बैठे कैसे, ये सारी बातें हैं इस हदीस में। लेकिन जब वो चले गए तो साहबा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जानते हो कौन था। अल्लाह के रसूल, नहीं, आसमान से जिब्रील अमीन आए थे, आसमान से जिब्रील अमीन आए थे, तुम्हें तुम्हारा दीन सिखा के गए हैं। मेरे भाइयों, ये जो जुमला है आपके और मेरे मनहज की असास है, तुम्हें तुम्हारा दीन सिखा के गए हैं, तुम्हें तुम्हारा दीन सिखा के गए। क्या दीन सिखा के गए हैं मेरे भाइयों? दीन ये सिखा के गए हैं, जिब्रील अमीन आए थे ना, रसूलुल्लाह ऐलान करते आसमान से जिब्रील आए, आपसे चंद गुफ्तगू करेंगे, आप इनकी गुफ्तगू समात फरमा लें, हदीस तकरीरी भी बन सकती है। लेकिन दीन ये सिखा के गए हैं, जिब्रील को सवालों के जवाब भी आते थे, लेकिन किन की जुबान से अदा करवाए?
رسول اللہ کی زبان سے ادا کروائے، اور دین یہ سمجھا کے گئے جب تک رسول اللہ کی زبان سے کوئی کلمہ ادا نہ ہو وہ اس وقت تک دین نہیں بن سکتا۔ دین صرف وہ ہے میرے بھائیوں، دین یہ ہے، ایمانداری سے بتاؤ، علماء بیٹھے ہیں، ایک بندہ پورا سال روزہ رکھتا ہے، پورا سال حضرت حافظ صاحب بیٹھے ہیں، پورا سال روزہ رکھنا شروع ہو جاتا ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، 3 صحابہ کی حدیث بھی ہے لیکن وقت تھوڑا ہے، ایک بندہ پورا سال روزے رکھتا ہے، روزہ اسلام میں ہے کہ نہیں؟ روزہ اجر و ثواب ہے کہ نہیں؟ روزے کی فضائل ہیں کہ نہیں؟ اگر ایک بندہ پورے سال رکھتا ہے، بتائیے اس کو اجر و ثواب ملے گا کہ گناہ ملے گا؟ سبحان اللہ، اللہ کا شکر ہے علم عام ہو گیا، آپ کو پتا ہے اس کو گناہ ملے گا۔ پورے سال کے روزے رکھنا دین اور شریعت میں جائز نہیں ہے، جس کی اصل دین میں موجود ہے وہ تو جائز نہیں ہے، اور جس کی اصل دین میں نہیں ہے وہ ہم مناتے پھریں، کوئی فرق نہ آئے، نہ ایمان جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متبادل کیا کہا؟ پورا سال اگر تو روزہ رکھے گا تو وہ قبول نہیں ہے، اگر مہینے میں کتنے رکھے گا؟ 3۔ سبحان اللہ، اللہ کا شکر ہے آپ کو پتہ ہے، اگر مہینے میں 3 رکھے گا، صرف 3 ایام 20 کے 3 روزے رکھے گا، ایک طرف پورا سال روزہ رکھ لے، پورا سال اجر و ثواب نہیں ملے گا، ایک طرف صرف 3 روزے رکھ لے، پورے سال کا اجر و ثواب ملے گا۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ان 3 کے اوپر مہر نبوت موجود ہے، ان سارے سال کے روزوں کے اوپر مہر نبوت موجود ہے۔ میرے بھائیوں، لیکن ایک بات اسی تناظر میں یہ کہہ کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کہنے کو اہل حدیث ہیں، ہم نبی کی ذات کو مانتے ہیں، ہم نبی کی بات کو مانتے ہیں، یہ اعزاز کی بات ہے، یہ فخر کی بات ہے، میں بھی یہ بات کہتا ہوں، لیکن ہمارے عقیدے میں ایک کمزوری پیدا ہو چکی ہے۔ وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء ان کے سیاسی وارث ہوا کرتے تھے۔ ایک نبی جاتا تھا، سیاست کا لیڈر بھی، وارث بھی، نبی ہوا کرتا تھا۔ میری امت میں نبی تو نہیں آئیں گے، لیکن میری امت کے اندر علماء آئیں گے جو کس کے وارث ہوں گے؟ نبی کے وارث ہوں گے۔ کس کے وارث ہوں گے؟ میرے بھائیوں، عجیب معاشرے کے اندر سیکولرزم کا، کیپٹلزم کی یہ لگار ہے۔ ہم منبر رسول کے اوپر بیٹھ کے علماء سیاست کی بات کریں، کہا جاتا ہے مولوی مسجد میں سیاست کر رہا ہے، مولوی مسجد میں سیاست کر رہا ہے، مولوی مسجد میں سیاست کر رہا ہے۔ سیاست کس کو کرنی چاہیے؟ چور کو کرنی چاہیے، لٹیرے کو کرنی چاہیے، وڈیرے کو کرنی چاہیے، جگیردار کو کرنی چاہیے۔ یہ کہاں کا فلسفہ ہے؟ اور کبھی غور کیا ہے ایک مسجد کا عام مولوی بھی ہو، وہ سارے نمازیوں کے کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ آگے کھڑا ہوتا ہے۔ علماء رہنما بننے کے لیے آئے، رہبر بننے کے لیے آئے، پیشوا بننے کے لیے آئے۔ آج ہم نے علماء کو رسول اللہ کے سیاست کا وارث نہیں سمجھا، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ اہل حدیث ہونے کے باوجود ہم نے رسول اللہ کو صرف مسجد کا امام تو مانا ہے، بازار کا امام نہیں مانا، مسجد کا امام تو مانا ہے، ریاست کا امام نہیں مانا، مسجد کا امام تو مانا ہے، عدالت و سیاست کا امام نہیں مانا، تو یہ بات حق ہے اور جائز ہے۔ رسول اللہ مسجد کے تو امام ہیں، لیکن سیاست میں میرا امام نواز شریف ہوگا۔ رسول اللہ مسجد کے تو امام ہے، سیاست میں میرا امام عمران خان ہوگا۔ رسول اللہ مسجد کے تو امام ہے، سیاست میں امام زرداری ہوگا۔ یہ اہل حدیثیت ہے، یہ منہج ہے۔ اگر رسول اللہ مسجد کے مصلی کے امام ہیں اور اگر مصلی اور منبر کے وارث علماء ہیں، تو کیا ریاست رسول اور تخت رسول کے وارث علماء نہیں ہیں؟ جس طرح منبر رسول کا وارث عالم ہے، اسی طرح تخت رسول کا بھی وارث عالم ہے، اور اس بات کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو مصلی امامت کے اوپر کھڑے کر کے اور ریاست کے امام کے طور پہ نامزد کر کے ثابت کر دیا۔ رسول اللہ نے حضرت ابو بکر کو کیا صرف مصلی کا امام بنایا تھا کہ ریاست کا امام بھی بنایا، سیاست کا امام بھی بنایا؟ عمر کو، عثمان کو، علی کو، جب تک خلفاء بادشاہ، آپ نے مغلوں کے بارے میں بڑی باتیں سنی ہیں،
آپ کو یہ ظاہر ہے برِ صغیر کا ایک ماحول ہے، مغل بادشاہوں کے خلاف یہاں پہ آپ کو زیادہ لٹریچر ملے گا، لیکن صحیح اسناد سے یہ بات ثابت ہے جیسے بھی تھے جو بھی تھے ان کی وکالت کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن جب جمعے کا خطبہ آتا تھا خود خطبہ دیا کرتے تھے، جب فجر کی اذان ہوتی تھی خود نمازوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ مسلمان اس وقت تک غالب رہے جب ان کے حکمرانوں میں جمعہ پڑھانے کی صلاحیت، جب ان کے حکمرانوں میں نمازیں پڑھانے کی صلاحیت باقی رہی۔ آج خاص طور پہ پنجاب کے اندر عجیب مغالطہ ڈال دیا گیا۔ پنجاب کے نوجوان ممبر رسول کے اوپر جی چور نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ ایمانداری سے بتاؤ، تمہاری مسجد کے اندر کوئی کرپٹ مولوی ہو، خدا نہ خواستہ شرابی ہو، دانی ہو، برداشت کرتے ہو؟ نہیں، اللہ کا شکر ہے ممبر سب سے زیادہ آج بھی پاک ہیں کہ یہ رسول اللہ کا ممبر ہے، یہاں پہ شرابی نہیں ہونا چاہیے، یہاں پہ زانی نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو تخت رسول ہے اس کے اوپر شرابی بھی ہو، زانی بھی ہو، بدکار بھی ہو، ووٹ پھر اسی کا، نوٹ پھر اسی کے لیے، سپورٹ پھر اسی کے لیے۔ یہ کیا فلسفہ ہے؟ او خدا را، تحریک دفاع اسلام و پاکستان کو بنانے کا مقصد کسی جماعت کو توڑنا نہیں ہے، اور ابھی انہوں نے میرا جماعتی عہدہ بھی بیان کیا، کسی جماعت کے خلاف نہیں بنی بلکہ یہ جماعت کے اندر افراد کو لانے کے لیے بنی ہے۔ آج جماعتوں کے ساتھ کتنے افراد منسلک ہیں؟ ذرا درد دل سے سوچ کے بتاؤ، سب سے بڑی جماعت بھی ہے، ان کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ ہمارا دکھ کی بات ہے لیکن کہنا پڑتی ہے جگانے کے لیے۔ پورے پاکستان کے اندر ایک حلقہ ایسا نہیں ہے انتخابی حلقہ جہاں سے آپ اپنی قوت بازو کے تحت الیکشن جیت سکے، نہیں ہے۔ اسلام پسندوں کی بات کیا کروں، اسلام پسندوں نے بعض نے تو کے پی کے اندر اپنے حلقے بنا لیے۔ آج پنجاب کی سیاست دیکھ لے، ایک حلقہ تو بڑی دور کی بات ہے، ایک یونین کونسل کا آپ چیئرمین نہیں بن سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نون لیگ میں ہوں، کیونکہ میں پی ٹی آئی میں ہوں، کیونکہ میں پیپل پارٹی میں ہوں۔ ملک کے اندر اسلام پسندوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، تمہاری تعداد بھی کروڑوں میں ہے، کروڑوں میں ہو، لیکن حیثیت کیا ہے؟ حیثیت یہ ہے کہ پورے پاکستان میں جی ایک بھی انتخابی حلقہ نہیں ہے۔ یہ کیسے تبدیلی آئے گی؟ یہ تبدیلی ایسے آئے گی کہ جماعت کے ساتھ وابستہ ہو جائیے، جماعت کے اندر آئیے۔ تحریک دفاع اسلام و پاکستان کا مقصد جماعت کو افراد کی سپلائی کرنا ہے۔ بڑی بڑی جماعتیں ہیں، کل تعداد آپ کے سامنے جماعت الدعوہ نے تحریک اللہ اکبر کے تحت ملک سے الیکشن لڑا تھا، ٹریننگ نہیں تھی، تربیت نہیں ہے، پورے ملک سے 1,17,000 ووٹ ملا۔ یہ ہماری حیثیت ہے۔ آپ نے اگر ابھی بھی نہیں جاگنا، اگر آپ نے ابھی بھی آنکھیں نہیں کھولنی تو پھر ٹرانسجینڈر ایکٹ پاس ہونے دیجئے۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ پاس ہوا، آپ کے پاس اگر اسمبلی میں خدا کی قسم ایک سیٹ نہ بھی ہو، صرف آپ لوگ میرا ساتھ دے دیں، صرف آپ جتنے آج بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ۔ اگر آپ ہمارا ساتھ دے دیں تو ہم سٹریٹ پاور کے ذریعے صرف علامہ شہید کی بات آپ کو یاد ہے؟ اس وقت شریعت بل جس کے اندر ایک خاص اینگل کو ٹویسٹ کر کے نافذ کرنے کی بات ہوئی تھی، تو علامہ شہید نے آپ لوگوں کو بیدار کر کے ایک بات کہی تھی ضیاء الحق کو چیلنج کر کے کہ جاؤ میرے ہوتے ہوئے اس بل کو منظور کر کے دکھا دو۔ اسمبلی میں ایک سیٹ موجود نہیں تھی لیکن کسی کو جرأت نہیں دی ہوئی کہ اس بل کو منظور کر لے۔ آج ٹرانسجینڈر ایکٹ ایاز صادق پیش کر رہا، شیری مداری اس کی سپوکس مین اور نوید قمر اس کو پیش کرنے والا۔ ہم جنس پرستی کے فروغ کے لیے بل پیش ہو چکا۔ ایمانداری سے بتاؤ، آپ حضرت حافظ صاحب سے بعد میں پوچھ لینا، آپ اس جرم میں شامل ہیں؟ اگر کسی نے نون لیگ کو ووٹ دیا، کسی نے پی ٹی آئی کو دیا، کسی نے زرداری کو دیا ہوا ہے، تو وہ یہ ٹرانسجینڈر بل جو منظور خلاف شریعت ہوا ہے وہ اس گناہ میں شامل ہے، کیونکہ اس نے سپورٹ کیا ہے، اس نے ووٹ دیا ہے، اس نے نوٹ دیا ہے۔ اس کا ایک ہی حل ہے، اپنا پریشر گروپ بنا لو، اپنی افرادی قوت مجتمع کر لو، بکھرے ہوئے قطرے ہو تو مل جاؤ کہ دریا نظر آئے، ذرے ہو تو مل جاؤ کہ صحرا نظر آئے۔ یہ زمین جب تلک نہ لیں گے ہم، اس سے اگتے رہیں گے یوں ہی غم۔ یہ بات یاد رکھنا، روٹی کپڑا مکان ہم دیں گے، اہل محنت کو شان ہم دیں گے، اس ہزا کو مٹائیں گے ہم ہی، فصل گل لے کے آئیں گے ہم ہی۔ لیکن آپ لوگوں کے ساتھ سے، آپ لوگوں کی اگر میرے ساتھ مل جائیں،
عوام ساری کی ساری اگر دین پسندوں اسلام پسندوں کے ساتھ مل جائے تو اللہ کے فضل سے کسی کو جرت نہیں ہے ٹرانسجنڈر ایکٹ منظور کرے. ہم آپ کو عنقریب ٹرانسجنڈر ایکٹ کے خلاف احتجاج کی کال دینے والے ہیں. آپ اس احتجاج میں شریک ہوں گے؟ دفاع شعائر اللہ کی احتجاج میں شریک ہوں گے؟ دفاع حرمین شریفین کے لیے شریک ہوں گے؟ دفاع ختم نبوت کے لیے شریک ہوں گے؟ حرمت رسول کی جنگ لڑنا پڑی لڑیں گے انشاءاللہ. پھر خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.